اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی محمد المصطفیٰ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین شرفاء انہم سفینۃ النجات و مصباح الہدی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان من، آج ہمارے سلسلہ مجالس کی آخری گفتگو، اور اس نسبت سے میں نے اہتمام کیا کہ آج سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت سے گفتگو کا آغاز کروں. جی، آپ کی محبت اس لیے کہ معتبر احادیث میں یہ وارد ہوا کہ اصحاب پیغمبر جب آپس میں ملتے تھے، اصحاب منتجبین، تو وہ گفتگو کا آغاز نہیں کرتے تھے جب تک سورہ عصر کو نہ پڑھ لیں، اور ان کی مجلس، ان کی میٹنگ اس وقت تک برخاست بھی نہیں ہوتی تھی جب تک وہ اس سورہ عصر کو نہ پڑھ لیں. اور مولا کائنات بھی فرماتے ہیں، لوگوں تم ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو، وصیت کیا کرو، حق یاد دلایا کرو. یہاں سے میں آغاز کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں شکر گزار ہوں مؤسسۃ الامام الخوئی کی انتظامیہ، خصوصی طور پر سماعت الشیخ حجت الاسلام مولانا فاضل سہلانی اور ان کے تمام رفقائے کار. ظاہر ہے کہ میں بعض ناموں سے بھی واقف نہیں ہوں، لیکن پروگرام کے آغاز سے پروگرام کے اختتام تک، نماز کے بعد، افطار کے بعد، ایک ایک کارکن جو یہاں کام کرتا ہے اس جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے جہاں سوائے رضا الہی کی اور کوئی چیز مقصود نہیں ہوتی. دعا کرتا ہوں یہ ادارہ بھی تا صبح قیامت قائم و دائم رہے، اور انتظامیہ اور شرکت کرنے والے تمام حضرات کی توفیقات میں رب العزت اضافہ فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت و مودت اہل بیت کا چراغ روشن کرے، اور ہماری زندگی اسی محبت کے ساتھ گزرے اور ہمیں موت بھی اسی محبت پر آئے. حضرات، ماہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عبادت کے لیے فصل بہار ہے. یہ جملہ میں نے پہلے روز عرض کیا تھا. اور جب ہم کہتے ہیں عبادت، جب ہم کہتے ہیں عمل، تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ اس مہینے میں جتنے زیادہ اعمال کیے جائیں اتنے زیادہ قربت الہی کا باعث بنتے ہیں. سورہ کہف 18واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 130 آیت ہے. گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں بغیر تمہید میں وقت صرف کیے. اور یہ اور بات ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ اس ممبر پر، اس نشست میں
میں 15 دن کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن شاید یہ سعادت اس طرح تھی کہ آپ کے ساتھ میں نے یہ پورا مہینہ گزارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، اور تو حضرات ارشاد فرمایا، آیت کا نشان 103، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ یہ لوگ جو بہت زیادہ عمل کر رہے ہیں، قرآن مخاطب ہو رہا ہے، کیا میں تم کو نہ بتا دوں کہ وہ اعمال جو زیادہ سے زیادہ گھاٹے کا، نقصان کا، خسارے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ میں بطور خاص اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سوچ یہ ہے کہ زیادہ عمل زیادہ قربت، یہاں فرمایا زیادہ عمل زیادہ خسارہ، عمل نہ ہو تو خسارہ۔ لیکن یہاں بات یہ کہی کہ خسارہ بھی نہیں کہا، اکثرین، یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے، انتہائی خسارے میں رہتے ہیں لوگ جبکہ وہ بہت زیادہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت آگے بڑھی، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی کوششیں ضائع ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ کیوں؟ وہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، اپنے طور پر تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن کر کیا رہے تھے؟ اب قرآن کہہ رہا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کا۔ پھر کیا کیا ہم نے؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہم نے ان کے اعمال کو حبط کر لیا، ضبط نہیں کیا، حبط کیا۔ ضبط ہونے والی چیز ممکن ہے کبھی ریسٹور ہو جائے، لیکن جو حبط ہو گیا ختم ہو گیا۔ قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ یہاں کیا کیا ہم نے؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمالوں کو حبط کر لیا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن تو ہم ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے۔ بھئی اتنی نمازیں لے کر گیا، اتنے روزے لے کر گیا، اتنے حج لے کر گیا، اتنے خیرات لے کر گیا، اس نے کہا بھئی تمہارے اعمال اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کو وزن کریں۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ بتائیے جناب، یہ 3 آیات قرآن مجید کی ہمیں کس جانب متوجہ کر رہی ہیں؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہاں پر ہمارے رضوان صاحب نے اعلان کیا کہ جتنے 25 برس کے جوان ہیں، اگر وہ قرآن مجید حفظ کر لیں تو رمضان کی 30 تاریخ کو یا عید الفطر والے دن نماز کے بعد ان کو انعام دیا جائے گا۔ انہوں نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو اور جب عید کا دن ہو تو میں آگے بڑھ کے کہوں کہ صاحب میں نے بھی اتنا قرآن یاد کر لیا ہے، یہ فوراً کہیں گے کہ آپ نے ایلیجبلٹی نہیں دیکھی۔ ایلیجبلٹی ہے 25 سال کی عمر تک۔ اس کا مطلب ہے اعمال کی قبولیت کی ایک ایلیجبلٹی ہے، ایک معیار ہے۔ اگر وہ عمل ہے تو ہر عمل قبول ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آگئے؟ اس لیے قرآن مجید نے اعمال کا مطالبہ نہیں کیا آپ سے، قرآن مجید نے عمل کا مطالبہ کیا۔ پھر کہتا ہوں، زیادہ اعمال کا مطالبہ نہیں کیا، ایک عمل کا، واحد کے صیغے کے ساتھ۔ میرا بیان سنو نا آپ نے، بھائی ذرا قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ ملک 67واں سورہ اور اس کی دوسری آیت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، ہم نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ آزمائیں۔ کیا آزمائیں؟ ایکم احسن عملا۔ افضل بھائی احسن عملا نہیں ہے، احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے؟ وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ایک بہترین عمل۔ ٹھیک، سورہ ہود 11واں سورہ 7ویں آیت، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس نے 6 دن میں زمین و آسمان کو خلق کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر ٹھہرا۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے، پتہ چلائے کہ تم میں سے بہترین اعمال والا نہیں، بہترین عمل والا کون ہے۔ توجہ کیجئے گا، اعمال نہیں آ رہے،
عمل، بیسٹ ایکٹ، بیسٹ ڈیڈ، سنگل عمل لیکن بیسٹ. ایک آیت اور پڑھ دوں، یہ سورہ کہف کی آیت ہے، یہ بھی 7ویں 18ویں سورہ کی. وہاں کیا فرمایا؟ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، ہم نے جو زمین کو زینت دی ہے نا، پھول پودوں سے، سبزے سے، کیوں دی ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ پتہ لگائیں ان میں سے بہترین عمل والا کون ہے. اچھا، یہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا توقع کرتے ہیں آپ؟ شب قدر میں آپ جاگ رہے تھے، کیوں؟ جوشن کبیر کیوں پڑھ رہے تھے؟ قضائے عمری کیوں پڑھ رہے تھے؟ 6 دن کی 102 رکعت نماز معمولی بات نہیں ہوتی ہے جناب. نیند قربان کرنا، دن بھر روزہ، رات بھر بیداری، ایسے عبادت میں ایام گزرتے ہیں مومنین کے اور مسلمانوں کے. تو کس امید پر؟ ثواب. آپ سے لوگ بتاتے ہیں نا، میں تو واز کرتا نہیں ہوں، میں ہوں بڑا گناہگار آدمی، تو مجھے حق ہی نہیں ہے واز کرنے کا، لیکن ثواب ہوگا، ثواب ہوگا، ثواب ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے آپ کو نیک عمل کا کتنا ثواب ہوگا؟ سورہ مبارکہ انعام 6 سورہ اور اس کی 160 آیت. فرمایا من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا. پھر توجہ کیجئے، نیکیاں نہیں، میں بار بار یاد دلا رہا ہوں، من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو کیا کریں گے؟ ہم اس کو اس کے بدلے میں 10 گنا ثواب دیں گے. فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کو 10 گنا ثواب دیں گے. ایک نیکی کا ثواب کتنا؟ 10 گنا. من جاء بالسیئہ، جو ایک برائی لے کر آئے گا، ایک گناہ لے کر آئے گا، فلا یجزا الا مثلہا، اس کو اس کے برابر ہی دیں گے. وہم لا یظلمون، اس سے زیادتی نہیں کریں گے. نیکی لاؤ گے 10، برائی لے کر آئے 1، پھر ایک نیکی لائے 10، ایک برائی لائے اس کے برابر، اور ہم لا یظلمون کو زیادتی نہیں کریں گے، ایک کے بدلے میں 1 دیں گے. ایک ایک آیت کو ذہن میں رکھیے گا. اور میری گفتگو ہمیشہ آیات قرآنی کے سائے میں ہوتی ہے. اچھا، اب آگے چلیں جناب. سورہ بقرہ اور آیت کا نشان 261. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک بالی کی سی ہے، جس میں کیا ہوتا ہے؟ 7 بالیاں، 7 خوشے پیدا ہوتے ہیں، اور ہر خوشے میں 700 دانے ہوتے ہیں. کتنا ثواب ہو گیا ایک نیکی کا؟ ایک بالی، اور اس میں ہر ایک میں 7 اور 7 میں 100، کتنے ہو گئے؟ 700. آیت آگے بڑھی. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو دگنا کر دیتا ہے. تو 700 کے کتنے ہو گئے جناب؟ 1400. اب قرآن مجید سے ہمیں ان 2 مقامات پر، ایک جگہ ملا کہ ایک نیکی کے 10، ایک جگہ ملا ایک نیکی کے 700، اور پھر ملا ایک نیکی کے 1400. ٹھیک. سورہ نمل 27واں سورہ 89 آیت. اب دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، اس سے بہتر، اس سے بڑھا کر دیں گے. اب گنتی نہیں بتا رہا، لایا ایک نیکی، فلہ خیر منہا، اس سے بہتر دیں گے. وہم، صرف ثواب ہوگا نہیں، وہم من فزع یومئذ آمنون، جس دن سب ڈرے ہوں گے نا قیامت کی دہشت سے، یہ مطمئن ہوں گے. کون؟ جو ایک نیکی لائیں گے. کون سی والی؟ جس کا بدلہ 10 نہیں، جس کا بدلہ 700 نہیں، جس کا بدلہ 1400 نہیں.
فَلَوْ خَيْرٌ مِنْهَا، اس سے بڑھا کر. وہاں کیا کہا تھا؟ برائی ایک لائے گا تو ایک کے بدلے میں ایک ظلم نہیں ہوگا. اب آگے سنو. من جا، اگلی آیت ہے اس کے فوراً 90 اس کا نشانہ ہے. من جا بِسَیّئَةٍ، جو ایک برائی لائے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اوندھے منہ اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے. اور پھر قرآن خود کہتا ہے هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مِثْلَ، اس کے علاوہ ہے کوئی اور چیز جس کے تم مستحق ہو؟ پروردگار وہاں تو کہا تھا زیادتی نہیں کریں گے، ایک کے بدلے ایک دیں گے. یہاں کہتا ہے جیسے یہ برائی لائیں گے تو ہم اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالیں گے. نیکی لانے والے کو 10 نہیں، 700 نہیں، 1400 نہیں، اس سے بڑھا کر دیں گے. اب میرے پاس یہ سوال آ گیا کہ بڑھا کر دیں گے، کتنا دیں گے بھائی؟ ہمارے جیسے جو انسان ہیں، دیکھیے انسان کی بدبختی پتہ ہے کیا ہے؟ نعمتیں بے حساب چاہتا ہے، اور تسبیح بتا دو تو پوچھتا ہے کتنی بار پڑھنی ہے. یعنی ہم گن کر کرتا ہے اور چاہتا ہے وہاں سے بے حساب مل جائے. تو بھئی میں اب جاننا چاہتا ہوں اسی قرآن مجید سے کہ پروردگار فَلَوْ خَيْرٌ مِنْهَا، تو نے یہ کہا اس نیکی کے بدلے میں ہم بڑھا کر دیں گے، تو کیا بڑھا کر دیں گے؟ کتنا بڑھا کر دیں گے؟ اور وہ نیکی کون سی ہے جس کی بار بار بات کر رہا ہے کہ اگر وہ نیکی ہے تو دوسرے اعمال بھی وزن ہوں گے، اگر یہ نیکی نہیں ہے تو دوسرے اعمال وزن نہیں ہوں گے. عزیزو، قرآن مجید سے آشنائی پیدا کیجئے. قرآن مجید نے پھر فرمایا، 42واں سورہ ہے سورہ شورا، اور اس کی 23ویں آیت ہے. اور خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ واحد صرف یہی ایک آیت ہے یا ایک وقت میں اللہ اور اس کا رسول دونوں تم سے بات کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہیں تو اللہ نے رسول سے کہا قل تم کہہ دو، خود نہیں کہا، رسول نے کہا. کہیں پروردگار خود فرماتا ہے. یہاں پر دونوں بات کر رہے ہیں. کیسے؟ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بندے ان کو خوشخبری دو. کون؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ خوشخبری دے رہا ہے، اللہ خوشخبری دے رہا ہے ایمان لانے والوں کو اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو. اس کے فوراً بات کہتا ہے رسول تم بھی تو کہو نا. کیا کہو؟ حسنات نہیں آ رہی، نیکیاں نہیں آ رہی. وہی لفظ حسنہ ہے، اسی کو میں تلاش کر رہا تھا، مجھے مل گیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، ہم تو دیں گے ہی ثواب. اے رسول تم بھی کہو کہ میں تم سے کچھ اور نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو. آیت آگے بڑھی، من یقترف حسنۃ، جو یہ حسنہ کرے گا نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکیوں کو بڑھا دیں گے. میری اولاد کو تم ترک نہ کرنا، ہرگز میری اولاد کو تم ترک نہ کرنا. امت سے یہی ایک تھا، اسرار محمد. اور رب اپنے گنہگار کو بخشے تو ہے ممکن، بخشا نہیں جائے گا گنہگار محمد. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. مجھے صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھی شعر پڑھتے. میں ممبر پر اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اشعار پڑھنے کی، لیکن ماشاءاللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ جو اشعار پڑھتے ہیں آپ حضرات آل محمد کے مدح میں، یہ وہ ہیں جو اس کو بہت محبوب ہیں. تو ایک بات مجھے بھی یاد آ گئی، اور کہاں ہے وہ رضوان صاحب چلے گئے. وہ کہہ رہے تھے کہ کسی مسلم ہے گر لاکھ نمازیں قضا کرے، مسلم ہے، مسلم رہے گا لاکھ نمازیں قضا کرے، کافر ہے جو نماز مودت قضا کرے. کافر ہے جو نماز مودت قضا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایلیجیبلٹی ہے آپ کے اعمال کی قبولیت کی، یہ ہے تو تمام اعمال ہے. پھر آیت پڑھ رہا ہوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. اور تم یہ نیکی کرو ہم اس کو زیادہ کر دیں گے. آپ دیکھتے ہیں جہاں آل محمد آ جاتے ہیں وہاں کمال کیا ہوتا ہے.
لطف و کرم کیا ہوتا ہے؟ نماز تم پڑھو، روزے تم رکھو، حج تم کرو، خیرات تم کرو، زکوٰۃ تم دو، جہاد تم کرو، آل محمد پہ درود اللہ بھی بھیجتا ہے، تم بھی بھیجو۔ اب میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں، بس ایک اشارے سے گزر جاؤں گا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اقربا سے نہیں، قربا سے۔ کیا کرو؟ مودت۔ اور میں نے کل عرض کیا، مودت وہ جہاں محبت قربان ہو جائے، محبت وہ جہاں شے قربان ہو جائے، مودت وہ جہاں محبت بھی قربان ہو جائے۔ دیکھنا یہ اصول دین ہے یا یہ فروع دین ہے۔ بس آخری جملہ ہمارے بیان کا اور بات یہاں ختم کر دوں گا۔ دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں ایک نتیجہ دوں اس آخری تقریر میں۔ دیکھیں، ایک آدمی مر جاتا ہے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی کبھی، تو کیا کرتے ہیں؟ نماز اجارہ، جانتے ہو نا نماز اجارہ کیا ہے؟ کسی کو پیسے دیے، نماز پڑھا دی، اور اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں چلا گیا۔ مر گیا، روزے نہیں رکھتا تھا، آپ نے کسی کو ڈھونڈا اور جناب روزے رکھوا دیے، اور روزے اس کے نامہ اعمال میں چلے گئے۔ حج کیا، اس نے کبھی حج ہی نہیں کیا، حج واجب تھا، آپ نے کسی سے حج بدل کروا دیا، کسی کو دے کے، ہوتا ہے نا ایسے۔ لیکن اگر ایک آدمی توحید پر ایمان رکھے بغیر مر گیا، دنیا کے سارے مسلمان چندہ کر کے پیسے جمع کر لینا، تو اس تک نامہ اعمال میں ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فروعات وہ ہے کہ جہاں آپ کوئی عمل کر کے پہنچا سکتے ہیں، لیکن اصول وہ ہے کہ اگر اس کے بغیر چلا گیا تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب سچ بتانا، اگر کوئی دنیا سے محمد و آل محمد کی محبت کیے بغیر مر گیا تو یہ محبت تم نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے سرکار ختمی مرتبت نے محبت محمد و آل محمد کو فروعات میں نہیں، اصولوں میں رکھا ہے۔ یہ اصولوں میں رکھا ہے۔ اصول کیا ہے؟ دیکھیے، ویسے تو اصول پر بات ہو تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن بس ایک فرق سمجھ لیجئے گا، فروع اور اصول میں فرق یہ ہے، فروع میں تبدیلی ہو جاتی ہے حالات کے مطابق، اصل میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ بھائی انسان مسافر ہے، 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ اچھا، مسافر ہے، اس کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ استطاعت نہیں ہے، حج اس پر واجب نہیں ہوگا، پیسے ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کہاں سے دے گا، خمس کہاں سے دے گا؟ نماز آدھی پڑھے گا۔ اچھا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے گا، اشارے سے پڑھے گا۔ نماز میں کچھ کمی ہو جائے گی، کچھ اس کو چھوٹا کر دیں گے، قصر تقصیر کہتے ہیں کم کرنے کو حالت سفر میں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ سفر میں ہو تو آدھا خدا مانو، ٹیکسس میں تھا تو ایک خدا، اور دوسرے شہر میں چلا گیا غیر مسلموں کی تو وہ زیادہ مان لوں، نہیں، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ یعنی جس عمل میں تبدیلی نہ ہو وہ ہے اصل، اور جس میں تبدیلی ہو جائے وہ ہے فرع۔ چلو ایک مثال دوں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، رسول بلا لے، اب پڑھتے رہو نماز۔ واجب ہے کہ نماز کو چھوڑو، خدمت رسول میں جاؤ۔ بھئی آپ نے نماز شروع کی، رکوع میں گئے، رسول اللہ کی آواز آ گئی، معصوم کی آواز آ گئی، آپ نے وہیں چھوڑا اور خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حکم کی تعمیل کی، واپس آئے، اب شروع تھوڑی کرنی ہے نماز، رکوع ہی سے نماز پڑھ لیجیے پھر دوبارہ۔ یہ کیا ہے؟ فروع ہے، سمجھ گئے؟ فروع کیا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، رسول بلا لے تو نماز کا توڑنا واجب۔ رسول نماز پڑھ رہا ہو، حسین پشت پر آ جائے، اب اصل و فرع کو سمجھنا، جس میں تبدیلی ہو جائے وہ ہے فرع، جہاں تبدیلی نہ ہو۔ رسول اللہ نماز پڑھتے رہے، حسین پشت پر،
سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، 71 مرتبہ کا، 72 مرتبہ کا سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ. بھئی رسول کیوں نہیں اٹھا رہا سر؟ اللہ نے حکم دے دیا اے محمد جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے تم سر نہ اٹھانا. یہ بھی تو نہیں کہا جب حسین اترے گا ہم بتا دیں گے تم اٹھ جانا، نہیں کہا جب تک حسین نہ اترے. تو رسول کہہ رہا ہے سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ، ذہن کی طرف متوجہ ہے حسین کی طرف. تو سمجھ گئے نماز اور عبادت کیا ہے. بس آخری جملہ اس سلسلہ مجالس کا، نماز و عبادت وہ ہے زبان پر ذکر الہی ہو، دل میں یاد اہل بیت ہو، یہ ہے نماز. اور اگر نماز کی یہ تعریف آپ کو معلوم ہو تو چند باتیں بس ڈاٹس ملا لینا، میں تفصیلات کا وقت نہیں ہے. کیا وجہ تھی بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے حضور کے بعد؟ کیا وجہ تھی بلال نے قسم کھائی اذان نہیں کہوں گا؟ جب سیدہ نے حکم دیا کہ بلال ہمارا حکم ہے تو بلال حبشی نے، حضرت بلال نے میری جان قربان و اذان کہی ہے. اور پھر یاد کر لیجئے وہ کربلا کا میدان جب صحابی نے آ کر کہا مولا خواہش ہے کہ آپ کی اقتداء میں آخری نماز پڑھ لیں، کا صفیں بنا لو. سعید نام ہے اس صحابی کا. مولا نے فرمایا اللہ تجھے عبادت گزاروں میں شمار فرمائے، تو نے ایسے وقت میں نماز کو یاد کیا. صفیں بندھی، حسین نماز پڑھانے لگے. جب نماز کا انتظام ہو گیا نا تو سامنے سے تیر آنے لگے. جب تیر آنے لگے، جب تیر آئے تو وہ سعید جو نماز میں تھا نا وہ ایک مرتبہ صف توڑ کر آگے آیا اور آ کے کہتا ہے فرزند رسول اگر کوئی کعبے کی حفاظت کی غرض سے کعبے کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ کہاں یہ عمل احسن ہے. کہا مولا تو زمین پر کعبے کی مانند ہے، تو نماز پڑھا میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، جو تیر آئیں گے ان کو اپنے سینے پر لوں گا، اپنی پسلیوں پر لوں گا. سعید سامنے کھڑے ہو گئے، تیر آ رہے تھے. جب تیر آتا سعید اپنا سینہ آگے کر دیتا، حملے ہوتے سعید اپنی پسلیاں آگے کر دیتا. اس طرح نماز ادا ہوئی. جب نماز ہو چکی اور مولا نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سعید ایک مرتبہ زخمی ہو کر گرتا ہے حسین ابن علی کی آغوش میں اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حل وفیت ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ کہا ہاں سعید تو نے حق وفا ادا کر دیا. انت امامی فی الجنہ، تو جنت میں میرے آگے آگے چلے گا. حسین نے تیر نکالنا چاہے تو ایک مرتبہ کہتا نہیں مولا میرے بدن سے تیر نہ نکالو، اسی عالم میں آپ کے جس سے ملنا چاہتا ہوں. سعید کچھ کہنا چاہتے ہو بچوں کے لیے، بیوی کے لیے؟ کہا نہیں مولا کچھ نہیں کہنا ہے، بس مولا آپ نے چہرے کی زیارت کرنے دیجئے، یہی زندگی کی تمنا. پھر سعید نے ایک جملہ کہا مولا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرا دایاں بازو دبا رہا ہے. حسین کہنے لگے سعید سلام کرو میرے بابا حیدر کرار آئے ہیں. مولا اب ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے. کہ سعید سلام کرو میرے بھیا حسن مجتبیٰ آئے ہیں. اب کہتا ہے مولا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرا سر دبا رہا ہے. کہ سعید سلام کرو میرے نانا رسول اللہ آئے ہیں. بس آخری جملہ مجلس ختم. اب سعید کہتا ہے مولا ایسا لگتا ہے کوئی میرے پیروں کے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے. فرمایا سعید پیروں کو سمیٹ لے، میری ماں فاطمہ زہرا آ گئی. بس عزیزو اسی لیے مولانا رومی نے کہا تھا نماز ظاہری ذکر و سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما. جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. دنیا میں جہاں جہاں محبان محمد و آل محمد ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ان کو محفوظ رکھ، معمون رکھ. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. تاجیل فرما ظہور قائم آل محمد ہمیں ان کے
ناصروں میں شمار. ربنا تقبل منا انک